السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو زکوٰۃ کے مصارف کون کون ہیں، یا اور واضح میں لفظوں میں اگر ہم کہیں تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے ان تمام لوگوں کی کیٹیگریز کو بیان کیا ہے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ قرآن میں ایسے 8 لوگوں کی کیٹیگری، 8 ٹائپ کے لوگ، 8 قسم کے لوگوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہم ان میں سے 2 کو چھوڑ کر 6 قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ 2 قسمیں ہندوستان میں ہمارے ماحول کے اعتبار سے ان 2 قسموں کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، یا ان کے افراد نہیں ہیں، مستحقین نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم 6 قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم اللہ نے قرآن کے اندر جو بیان کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 ٹائپ کے لوگ اللہ نے بیان کیے سورۃ توبہ میں۔ سب سے پہلی قسم بیان کیا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں فقیر، شریعت کی اصطلاح میں فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جو نصاب کے بقدر مال کا مالک نہیں ہے۔ ہر فیلڈ کا اپنا ایک ٹرم ہوتا ہے، ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ اس لفظ کو بولنے سے وہی شخص یا وہی چیزیں مراد ہوتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ تو ہر فیلڈ میں ایک اپنا اس لفظ کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے۔ ورنہ فقیر، ہم اپنے عام زبان میں، ہم اپنے سماج میں فقیر اس آدمی کو بولتے ہیں جو بھیک مانگتا ہو، ہم اس کو فقیر بولتے ہیں۔ لیکن شریعت کی نظر میں، شریعت کی ٹرمینالوجی میں، شریعت کی اصطلاح میں فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو نصاب کے بقدر مال کا مالک نہیں ہے، وہ فقیر ہے، چاہے اچھا کھاتا پیتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، لیکن وہ فقیر ہے۔ آپ کو سن کے برا لگتا ہوگا، لیکن فقیر کا مطلب جو محتاج، ضرورت مند، فقر جس کے اندر ہو، جو نصاب کے بقدر مال کا مالک نہیں ہے، وہ فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے، جائز ہے۔ دوسرا اللہ نے بیان کیا مساکین، مسکین کی جمع۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی بھی چیز کا مالک نہیں، جس کو کچھ نہیں ہے، کہیں بھی رہ لیا، روڈ پہ رہ لیا، کہیں گھر نہیں، در نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ تھوڑا بہت اگر ہے تب بھی وہ مسکین کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے کہ مسکین زیادہ بدحال اور برا ہوتا ہے، فقیر اچھے حال میں ہوتا ہے، خوشحال بھی ہوتا ہے، لیکن وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ تو پہلی قسم یا پہلی کیٹیگری ہے فقراء کی، فقیروں کی۔ دوسری کیٹیگری ہے مسکینوں کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ تیسری کیٹیگری ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، متعین ہوتے ہیں، اس کو عاملین بولتے ہیں، عامل، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا درست ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، یہ اس پہ آج کل عمل نہیں کیا جاتا۔ وفی الرقاب، اسی طرح جو غلام اپنی آزادی کے لیے مدد کا طالب ہو، یہ بھی نہیں ہے، کوئی اب غلامی نہیں ہے تو اپنی غلامی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، غلامی سے نکلنے کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا ہے۔ ایک غلام ہے، اس کو اس کے آقا نے کہا کہ مجھے 10,000 روپے دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا، تو اب غلام بھی نہیں ہے، تو یہ کیٹیگری بھی نکل جائے گی۔ چوتھی کیٹیگری ہے کہ ایسے غلام، ایسے قرض دار جن کو قرض سے سبکدوشی کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت ہو۔ ایک ایسا شخص ہے جو قرض میں ڈوب گیا ہو اور اس سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور قرض لیا تھا کسی ضرورت سے، ماں باپ بیمار تھے مثال کے طور پہ، خود بیمار تھا، کسی سے قرض لے کے آپریشن کرایا، 5-10 لاکھ روپے قرض ہو گئے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس قرض سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں، غریب ہے بیچارہ، تو اس قرض سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔
اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے مسافرین. وہ مسافر پردیسی انسان جس کا اپنے اپنے علاقے میں اپنے گھر پر تو بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن ابھی سفر میں ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اب تو فون پے اور گوگل پے اور بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ ہے، تو اب وہ پیسے کی یہ پریشانی تو ہو ہی نہیں سکتی انسان کو عام طور پہ. پہلے زمانے میں انسان کچھ درہم سکے لے کر کے چلتے تھے سفر میں، اور کہیں جا کے ختم ہو گیا. اب اپنے گھر سے منگا بھی نہیں سکتا، پردیس میں ہے، کیسے پیسہ منگائے؟ اب یہ واپس کیسے جائے؟ واپسی کے لیے بھی خرچ نہیں ہے اور نہ کوئی کمانے کا ذریعہ ہے. تو ایسے مسافر کو جس کے پاس سارا مال ختم ہو گیا ہو، گھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، پیسے نہ ہو، تو ایسے مسافر کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. چاہے وہ اپنے گھر پہ مالدار ہو، اس کے گھر پہ بہت دولت ہے، مالدار ہے، لیکن ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ چند لوگ تھے، فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، یا ایسے قرض دار جو قرض میں ڈوب چکے ہوں، یا وہ مسافر جن کو سفر میں کچھ بھی نہ رہ گیا ہو. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کو ان مستحقین تک پہنچائیں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کر کے ہم ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.